مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور، تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے؟ معاشی پسماندگی کے چکے میں پسنے والے 8 بچوں کو ایک چھوٹے سے کمرے کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلہ گونڈ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی۔ میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنی تک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی، اس کا علاج کیا جا سکتا تھا، بس امی کو بروقت اسپتال نہ پہنچا سکا اور صحت کی بنیادی سہولیتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں کہ امی جلدی اسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی۔ آج نئی ماڈل کے شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش میں اپنی امی کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن تب میں اتنا چھوٹا تھا کہ یہ تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں تو اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کرانے کے لیے بابا جان سے ٹافی، ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے۔ سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں انہیں دنیا کے سب سے اچھے اسپتال لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن آسودگی، پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھی۔ خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات، ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا۔ چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونے کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی، تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی، زندگی ادار پہ چل رہی تھی۔ روزمرہ کے سودا سلف کے لیے ادار، مالک کے مکان سے ادار، دودھ والے سے ادار، حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادار پہ چل رہی تھی۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتی، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ گھر سے جواب آتا ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، ماسٹر صاحب سے کہہ دو ہمیں اسکول سے نکال دے، ہمارے نام کاٹ لے۔ آج پیچھے مڑ کے دیکھو تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے۔ کبھی پولیتین کے شاپنگ بیگز اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی، تو کبھی پرانے کپڑے اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کر کرکٹ کھیلنے کے لیے گدو تیار کیا۔ بہن جس ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے دھوتی وہی ہمارا بیٹ بن جاتا۔ کسی درخت پہ چڑھ کر اس کی کوئی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی۔ پرانی کتابیں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، پرانے بیگ ہی ہماری ساتھی رہے۔ کلاس کی دیگر بچوں کی نئی کتابیں، بیگ، کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہمارے اندر نئی آرزو جاگتی، لیکن محرومی کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتی۔ باقی بچوں کو اسکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش یہ سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا، لیکن اسکول سے ہائی اسکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی۔ البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھ بار کرائے کی سائیکل پر سڑک خوب مزے کیے، لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ ابو نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں اردانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانیہ اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی میں نے انہی سے سیکھی۔
امی خاص طور پہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھے، اسکول جائے۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کسی کو اپنے ساتھ کام میں نہیں لگایا، خود مشقتیں جھیلی لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کے تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی، کتنی ہی گھر بدلے، کتنی ہی ذرائع آمدنی اختیار کیے، کتنی ہی دکھ جھیلے، کتنی ہی بار بے گھر کی اذیت سہی۔ ان قربانیوں کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کو چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر میاں والی اور پھر فاروق آباد تک نہ جانے کتنی ہجرتوں کے فیصلوں کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، بچوں کی تعلیم اور بہتر کل کی جستجو۔ اپنے بہتر کل کی تلاش میں فاروق آباد سے لاہور تک میری پہلی ہجرت بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلز مین کی نوکری کی۔ الیکشن کے دنوں میں کڑکتی دوپہر میں گاؤں گاؤں پھر کر وال چیکنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی ہار محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا۔ لیکن کبھی اپنی کمائی ان کے ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے میں نہ آ سکی۔ کچھ بھی آسان نہیں ہے میرے دوست، nothing is easy in this life۔ کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ آج میں بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتا ہوں۔ میں بھی ایک غریب تھا، تب سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب ایک غریب آدمی اتنا امیر ہو سکتا ہے تو آپ سب تو پہلے سے اچھے ہیں، سب وسائل ہے تمہارے پاس، پھر کیوں فیل ہو جاتے ہو، کیوں ہار ماننے لگ جاتے ہو؟ اپنے کام میں جاری پن رکھے۔ کنسسٹنسی از دا کی آف سکسیس۔ ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوزر ہیں، بلکہ ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی بھی کوشش کر رہے ہو۔ سو پلیز ڈونٹ اسٹاپ۔ لائف از ناٹ ایزی، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روز۔